اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے احد پہاڑ کے برابر سونا عطا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بندہ مال کی تمنا کرے، احد پہاڑ کے برابر سونے کی خواہش رکھے، صحابہ بھی ٹھٹکے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ احد پہاڑ کے برابر اتنا سونا، اتنی مال کا لالچ؟ نہیں، حرص نہیں، جمع کرنے کی کوشش نہیں۔ اللہ کے نبی آپ کیا کریں گے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اتنا مال دے 3 دن نہ گزرے میں سارے کا سارا خرچ کر دوں۔ جیسے میں نے کہا نا، یہ خرچ کرنا صرف امیروں کا، صاحب ثروت مال و دولت والے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تنگ دست بھی خرچ کرے، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے نا۔ پیسے خرچ کرتے کرتے کسی بندے نے کوئی لگایا ہوتا ہے ماہانہ کوئی ایک سسٹم کسی مسجد مدرسے کو، اچانک وہ کہتا ہے او جی حالات بڑے تنگ ہو گئے، بس ہون میں نہیں دے سکتا۔ اور بھائی حالات تنگ ہو گئے تو اپنی باقی چیزوں میں کٹ لگاؤ، اپنی باقی اخراجات میں کٹ لگاؤ، اللہ کے حصے میں کٹ نہ لگاؤ۔ جس نے حالات ٹھیک کرنے ہیں اس کے حصے میں کٹ لگا رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ صدقہ اللہ کے راستے میں دینا، اپنی پسندیدہ چیز کو دینا، یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، جنت کے قریب لے کر جاتا ہے، اور یہ صرف اللہ کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے۔ بڑے بڑے پیسوں والے، بڑے بڑے سیٹ، بڑی بڑی سہولتیں اور بڑی بڑی لگیری عیاشیاں رکھنے والے خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور درود و سلام بر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، 5 چیزیں اسلام کے ارکان ہیں، پلر ہیں اسلام کے۔ ان میں سب سے پہلے شہادت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا۔ کلمہ شہادت پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلا فریضہ، سب سے پہلی جو ضروری چیز ہے لازمی، وہ ہے نماز قائم کرنا۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ ساری چیزیں آپس میں مربوط ہیں۔ نماز وہی بندہ پڑھے گا جس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا تو یا تو اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، یا اس کے پاس کیا عذر ہے وہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے اوپر نماز پڑھنا لازم ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے پھر اپنی نماز کو مقبول بنانے کے لیے اس کو ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، یہ بھی لازم ہے۔ ایک بندہ نمازیں تو پڑھے، زکوٰۃ نہ ادا کرے تو سیدنا ابو بکر صدیق جانشین رسول، اپنے دور خلافت میں ان کا یہ فیصلہ تھا، انہوں نے کہا کہ میں جنگ کروں گا ایسے لوگوں سے، میں ان سے قتال کروں گا، یہاں تک کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک رسی کے برابر بھی اگر زکوٰۃ نکالتا تھا، جب تک وہ زکوٰۃ نہ دیتے تب تک میں ان کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً تمام مقامات پر جیسے نماز کا ذکر کیا، ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، بلکہ قرآن مجید کا آغاز ہوا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے، ومما رزقناہم ینفقون۔ جتنے بھی مقامات پر خاص طور پہ زکوٰۃ صدقات کا ذکر آیا ہے اس میں ایک لطیف اور عجیب نکتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، دیا ہم نے۔ یہ بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی کوشش نہیں ہے۔ کوئی بندہ قارون بن کر نہ سوچے، قارون جتنا امیر کوئی نہیں ہوا۔ آج دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین آدمی بھی، اس کی دولت کا حساب لگا لو، پہلے دوسرے تیسرے نمبر کا، ٹاپ 10 کا، کوئی بندہ بھی قارون کی برابری کو نہیں پہنچتا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کے لشکر اٹھاتے تھے، اتنا مالدار بندہ کون ہوا ہے؟ اس کا مسئلہ کیا تھا؟ اس کو لگتا تھا کہ یہ سارا کچھ میں نے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، قوم نے اس کو کہا کہ اللہ نے تجھے دیا ہے، اس میں سے خرچ کر، جیسے اللہ نے تجھے عطا کیا ہے ایسے تو آگے عطا کر۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو میری اپنی محنت ہے، یہ تو میری اپنی عقل مندیاں ہیں، یہ تو میری اپنی جو ہے نا سمجھداریاں ہیں، یہ تو میرے اپنے حساب کتاب ہے، میری اپنی چتر چالاکیاں ہیں، میں نے اکٹھا کیا ہے۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے سامنے بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ سکھایا ہے، ہم نے جو عطا کیا ہے اس میں سے عطا کرو۔ کتنا؟
فرض تو یہ ہے کہ 40 میں سے 1 روپیہ دو. جو 40 روپے 100 دیا ہے تو اس میں سے 2.5 روپے یہ تم پر فرض کیا ہے, اور وہ بھی روزانہ نہیں دینا, وہ بھی ماہانہ نہیں دینا. 1 سال گزر جائے تمہارے پاس اور وہ بھی اس میں سے نہیں دینا کہ جو تم جتنا بھی تم اکٹھا کرتے ہو, جو تم نے خرچ کر لیا, جو تمہاری ضروریات تھی انجوائے کرو, وہ تمہیں ہم نے عطا کیا. اب جو تمہاری ضروریات سے بڑھ گیا ہے اس میں سے کتنی مہربانی اللہ تعالیٰ کی, دیا بھی اللہ نے, اور اللہ کہتے ہیں جو میں نے دیا ہے اس میں سے اپنی ضرورتوں پر خرچ کر لو, اپنی ماہانہ, روزانہ, ہفتہ وار ضرورتوں پر خرچ کر لو. لیکن 1 سال گزر گیا, تمہاری ضرورت سے میرا عطا کیا ہوا زیادہ ہو گیا ہے, پھر بھی وہ سارے کا سارا زائد نہیں دے دو, اس زائد میں سے 40 میں سے 1 دے دو. اور جو بندہ اتنا بھی نہ دے اس سے بڑا بخیل اور اس سے بڑا کنجوس کون ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے نہ دے. الذین یکنزون الذھب والفضہ, وہ اپنا بینک بیلنس بڑھا رہا ہے, اپنا سونا چاندی, اپنا سارا جمع پونجی وہ اکٹھی کر رہا ہے, اس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے. اللہ کیا کہتے ہیں, یہ جو خزانے اپنے اکٹھے کر بیٹھا ہوا ہے اور یہ روز حساب کر رہا ہے اتنی دولت ہوگی, اتنا امیر ہو گیا, میرا یہ رینک بن گیا. دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ سونا چاندی, یہ پیسہ جمع پونجی, یہ سب ان کو مرتے وقت ڈسے گا, ڈنک مارے گا. اللہ اکبر. میرے بھائیو, ایمان والا ہونے کے ناطے, بندہ مومن ہونے کے ناطے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, صحابہ کرام کا طرز عمل تو ہمارے سامنے ہے ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں, جب فرشتے آتے ہیں بندے کی جان نکالنے کے لیے, روح نکالنے کے لیے, اس وقت سب سے زیادہ اس کو جو چیز اپنے لیے جہنم سے آزادی کا باعث نظر آتی ہے نا, وہ کیا ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت نہیں مل سکتی کہ میں کچھ خرچ کر لوں, میں تھوڑا سا صدقہ کر لوں. جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والی یہ چیز صدقہ, خرچ کرنا. ایک تو زکوٰۃ ہے جو فرض ادا کرنی ہے, اس زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا. اور الذین ينفقون فی السراء والضراء, صرف امیروں نے نہیں خرچ کرنا تھا بھائی. ساری رات کنواں چلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دیکھیے, وہ بھی ہیں, ابو بکر و عمر بھی ہیں. ابو بکر اپنے گھر کا سارا مال لے آئے, مشہور بات ہے نا, سن رکھی ہے آپ نے. عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے, اور اس کے اندر مسابقت تھی, اس کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ بازی تھی. عمر چاہتے تھے کہ ابو بکر کا ہمیشہ ہی پہلا نمبر رہا ہے, آج تو میں کچھ ایسا کروں کہ ابو بکر سے رضی اللہ عنہ آگے نکل جاؤں. لیکن ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے نا, سارا گھر سمیٹ کر لے آئے. عمر نے بڑی کوشش کی کہ چلو, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے کیلکولیٹڈ آدمی تھے, تھوڑا سا حساب کتاب سے چلنے والے بندے تھے. اس کا بڑا فائدہ امت کو, اس کا بھی بڑا فائدہ ہوا. امت کو قوانین دیے, امت کو ایک نظام دیا حضرت عمر نے, ان کی اسی سوچ نے. تو حضرت عمر نے بڑی کیلکولیشن سے اپنے گھر کا آدھا سامان نکالا, اور یقیناً اس میں سے اپنے گھر کی اچھی چیزیں نکالی ہوں گی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے میں ایک موٹا اصول ضابطہ بیان کیا ہے. خرچ کرنا ہے نا تو وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے. ہلکی چیز بھی خرچ کی جا سکتی ہے. جو چیز میری ضرورت کی نہیں ہے چلو میں کسی اور کو دے دوں, یہ میرے معیار کی, میری ضرورت کی نہیں رہی, کسی اور کے معیار کی ہوگی, اس کے کام آ جائے گی. میرے لیے پرانی ہے, دوسرے کے لیے نئی ہوگی, وہ بھی دی جا سکتی ہے. لیکن بہترین صدقہ کیا ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تو عمر نے رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا بہترین مال ہی نکالا ہوگا, کیونکہ یہ عمر وہ ہیں, انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے اپنی زمینوں میں سب سے زیادہ پسند کون سی زمین ہے, خیبر کی. خیبر کی زمین جو شیر خدا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی, یہودیوں سے وہ زمین لی. اس زمین میں مال غنیمت بھی آیا, مال فیح بھی آیا. مال غنیمت وہ ہے جو جنگ لڑ کے لیا, جنگ لڑی یہودیوں سے, وہ شکست کھا گئے. ان کا جو مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا وہ مال غنیمت ہوتا ہے. دائیں بائیں کے جو لوگ تھے وہ روب سے شکست کھا گئے. روب جو نے کہا بس ٹھیک ہے ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں, سرنڈر کرتے ہیں, مسلمان غالب آ گئے, ہم نے لڑنا نہیں ہے. بغیر لڑائی کے جو مال ہاتھ آتا ہے اس کو مال فیح کہتے ہیں. اللہ اکبر. سیدنا عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے اپنی زمینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ خیبر کی زمینیں, اور یہ میں خیبر کی زمینیں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. یہ آیت جب نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھیے. اللہ اکبر. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین بھی اسی خیبر کی زمین میں تھی نا. وہ فدق کی زمینوں کا تذکرہ آپ سنتے ہیں نا, باغ فدق کا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس غنیمت میں سے، اس مال فہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بھی آئیں اور صحابہ کے حصے میں بھی آئیں، حضرت عمر کے حصے میں بھی خیبر کی زمینیں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے انہی یہودیوں کو اپنا ملازم رکھ لیا، انہی یہودیوں کو، خیبر کے یہودیوں کو اپنا مزارع رکھ کر ان کو کہا کھیتی باڑی تم کرو، زمینیں آج سے ہماری ہوں گی۔ آل رسول ساری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات آپ کی وفات تک، آپ کی وفات کے بعد بھی انہی زمینوں سے جو آمدن آتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے، ساروں کا حصہ مقرر کیا ہوا تھا۔ ساری آل رسول، آل عقیل، سیدنا عباس کی آل، سارے ان ساروں کو اس میں سے حصہ آتا تھا، اہل بیت کو، آل رسول کو اس میں سے حصہ آتا تھا۔ وہ مشہور بات ہے، آپ نے سن رکھی ہے کہ سیدہ فاطمہ آئیں، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کہا باغ فدق ہمیں دے دیجئے، فدق کی زمینیں دے دیجئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا نہیں، نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، نبیوں کی وراثت زمینیں، اموال، جائیدادیں نہیں ہوتی۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جس طرح یہ تقسیم ہوا کرتا تھا اسی طرح تقسیم ہوگا، تمام ازواج مطہرات کا حصہ نکلے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا، آپ کی آل کا حصہ نکلے گا، ان کو حصہ دے کے جو زائد بچ جائے گا وہ بیت المال میں جمع ہوگا۔ آج تک ایسا ہی ہو رہا ہے، آج تک ایسا ہی ہو رہا ہے، آج تک فدق کی زمینوں کا حساب ہوتا ہے، اور جتنی آل رسول، جتنا خانوادہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے، آج تک فدق کی زمینوں سے ان کو حصہ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مال میں سے جتنا ہوتا تھا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہ میرا رزق اتنا ہے جتنا مجھے صبح سے شام تک کے لیے کافی ہے، بس جمع نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ذخیرہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کر دیتے تھے، خرچ، سبحان اللہ۔ اور خرچ کرنے کا شوق کتنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ حدیث تو آپ نے سن رکھی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میدان جہاد میں شہادت عطا فرمائے، پھر اللہ مجھے زندگی عطا فرمائے، پھر شہادت عطا فرمائے، ثم احیا ثم اقتل، ثم احیا ثم اقتل۔ شہادت کا کتنا مرتبہ ہے، کتنی فضیلت آپ نے سن رکھی ہے۔ شاید آپ میں سے کسی نے یہ پہلے نہ سنی ہو حدیث، لیکن آج ذرا اس حدیث کا اس سے مقابلہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے احد پہاڑ کے برابر سونا عطا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بندہ مال کی تمنا کرے، احد پہاڑ کے برابر سونے کی خواہش رکھے، صحابہ بھی ٹھٹکے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ احد پہاڑ کے برابر اتنا سونا، اتنی مال کا لالچ؟ نہیں، حرص نہیں، جمع کرنے کی کوشش نہیں۔ اللہ کے نبی آپ کیا کریں گے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اتنا مال دے، 3 دن نہ گزرے میں سارے کا سارا خرچ کر دوں، تھوڑی سی ایک ڈلی رکھ لوں، سارا احد پہاڑ خرچ کر دوں، تھوڑی سی ایک ڈلی اپنے پاس رکھ لوں۔ پھر صحابہ کے دل میں خیال تھوڑی سی ڈلی رکھ لوں، وہ کیوں رکھ لوں؟ آپ تو وہ ہیں نماز پڑھائی، سنتیں چھوڑ کر بھاگ گئے، تیز سے چلتے ہوئے گھر کی طرف چلے گئے۔ تو صحابہ نے دیکھا، کہا اللہ کے نبی کیا آج کوئی حکم بدل گیا ہے؟ آپ نے سنتیں نہیں ادا فرمائی، آپ فوراً گھر کی طرف چلے گئے۔ کہا میرے پاس کچھ سونا، کچھ چاندی، کوئی مال پڑا ہوا تھا، میں نے کہا کہ اگلی نماز سے پہلے اس کو خرچ کر دوں۔ آپ تو وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کان اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی، اتنے سخی ایک شخص آیا اسلام قبول کرنے کے لیے، ابھی مسلمان نہیں ہوا، ایک شخص آیا اسلام کو غزوہ حنین کے موقع پر، ایک پہاڑ ادھر ہے، ایک پہاڑ ادھر ہے، درمیان میں وادی ہے، وادی بکریوں سے بھری ہوئی ہے، ان گنت سینکڑوں ہزاروں بکریاں ہیں۔ اس نے آ کر امتحان لینے کے لیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو کوئی امتحان لے گا؟ تکسب المعدوم و تکمل الکل، لوگوں کو کما کر دینے والے، لوگوں کو اپنی جیب سے دینے والے۔ قرض خواہ ایک بندہ آیا، کہا اللہ کے نبی میری کو ہیلپ کریں، مدد کریں، تعاون کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا بھائی اللہ کے بندے میرے پاس تو جگت ہے نہیں، جا فلاں کے پاس چلا جا، میرے نام پر اس سے لے لے، میرے کھاتے میں اسے لے لے، تیرا کام پورا ہو جائے، میں اس کو قرض ادا کر دوں گا۔ اتنے سخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شخص آیا حنین کے موقع پر، اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانا چاہا، کہا کہ یہ ساری بکریاں جو وادی کے اندر ہے ساری آپ مجھے دے دیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا چاہ تو لے جا، جا تو لے جا، تو راضی ہو۔ وہ گیا چیختا ہوا، آوازیں لگاتا ہوا اپنی قوم کو، کہا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی ہیں، اتنا خرچ کرنے والے ہیں، ایسا خرچ کرتے ہیں کہ فقر و فاقہ کا خوف ہی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، 2 لوگ ہیں جن پر رشک جائز ہے، 2 لوگ جن پر رشک جائز ہے، ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے صبح سے شام تک خرچ کرتا ہے، اور ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے، جو قرآن کا قاری ہے صبح سے شام تک قرآن پڑھتا ہے، اور ایک وہ مالدار جس کو اللہ نے مال دیا وہ صبح سے شام تک خرچ کرتا ہے۔ روز اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کرتا ہے، 2 فرشتے آسمان سے آتے ہیں، بھیجتا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اللہ نے ان کو کیوں بھیجا ہے۔ وہ فرشتہ صبح سویرے آ کر 2 لوگوں کی 2 کیٹیگریز بنا دیتا ہے۔
ایک وہ جو اپنے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے والے ہیں اور ایک وہ جو خرچ کرنے والے نہیں. اللہ کہتا ہے فرشتے دعا کرتے ہیں اے اللہ یہ جو عطا کرنے والا ہے آتی ممسکن خلفا, جس نے یہ صبح صبح صدقہ کیا ہے اس کو اس کا بہتر بدلہ دے, جس نے خرچ نہیں کیا آتی ممسکن تلفا, اس کے پاس جو ہے اس کو بھی تلف کر. فرشتے دعا کرتے ہیں. اور اللہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے نا کہ میں دوں گا, یہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مما رزقناہم ینفقون, 40 میں سے ایک مجھے دے دو, وہ بھی مجھے دے نہ دو. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اصول رکھا ہے, وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم, میں پورا کروں گا. ما نقصت صدقۃ من مال, اللہ اکبر. سیدنا بلال کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفق بلال انفق, اور بلال خرچ کیا کر یار, بلال سیدنا بلال, اور خرچ کیا کر بلال, خرچ کیا کر. ولا تخشى علی اللہ اکلالا, اللہ سے ڈرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال میں کمی کر دے گا, تو اس بات سے ڈرتا ہے کہ اللہ تیرے مال میں کمی کر دے گا, اس بات کا خوف نہ رکھ کہ اللہ تجھے قلت سے مارے گا. خرچ کر خرچ کر. ان اللہ لا یخلف المیعاد, جب اللہ کہتا ہے میں دوں گا نا, تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں ڈنڈی مارنا یہ ہمارا مسئلہ ہے. وعدہ پورا نہیں کر سکتے نا, ہم کمزور ہیں. بندہ کئی دفعہ کوشش کرتا ہے میں وعدہ کر لوں کسی بندے سے میں تجھے اتنے پیسے دوں گا, میرے پاس نہیں ہے, ہو سکتا ہے مجھے معذرت کرنی پڑے, وعدہ پورا نہیں ہو رہا. یا ہو سکتا ہے میں بدنیت ہو جاؤں, میں کہوں یار بس ٹھیک ہے لے لیے بس, دال لگ گیا اب نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ تو اس دونوں عیبوں سے پاک ہے نا. اللہ تعالیٰ تو بندے کے ساتھ مذاق نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ تو جھوٹ نہیں بولتا, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کمزور ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں دوں گا تو دوں گا. اللہ کہتا ہے صدقے سے میں تجھے بڑھا کر دوں گا. سبحان اللہ, کتنا بڑھا کر دوں گا. اللہ کہتا ہے مثال لو, کھیتیاں اگاتے ہو, انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ, ایک دانے سے تم 1 روپیہ دیتے ہو, میں اس سے 7 خوشے نکالتا ہوں. ان 7 خوشوں میں ہر ایک خوشے میں 100 دانے میں 700 گنا تک بڑھا کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا ایک اونٹنی کا بچہ لے کر, کہا اللہ کے نبی میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. کہا اللہ کے بندے تو یہ ایک اونٹنی دے رہا ہے نا, میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے یہ گارنٹی دیتا ہوں, میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے اس اونٹنی کے بدلے 700 اونٹنیاں اللہ سے لے کر دوں گا. اور تو یہ یاد رکھ صرف اونٹنیاں نہیں, اس اونٹنی کے گلے میں جو رسی ڈلی ہوئی نا, یہ رسی بھی تجھے اسی طرح واپس لے کر دوں گا اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ تو بندہ صدقہ کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ بندے کے صدقے کو دونوں ہاتھوں سے پالتا ہے, دونوں ہاتھوں سے پالتا ہے. کس طرح؟ جس طرح تم اپنا کوئی خوبصورت بچڑا پالتے ہو نا, جن لوگوں کو کوئی جانور وغیرہ پالنے کا شوق ہو ان کو اس بات کی بہتر سمجھ آئے گی. چھوٹا سا بکری کا بچہ, کوئی بھیڑ کا بچہ, کوئی لوگ پالتے ہیں نا, چھوٹا سا لیتے ہیں, چھوٹا سا. کسی کو طوطا وغیرہ کوئی پرندہ چھوٹا لیتا ہے بالکل راہ, کہتے ہیں اس کو میں پالوں گا, اپنے ہاتھ سے چوری کھلاؤں گا, اس کو موٹا تازہ کروں گا, اس کی خوبصورتی, اس کی صحت سارے. اللہ تعالیٰ اس طرح پالتا ہے جس طرح تم اس کو پالتے ہو, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس ایک چھوٹے سے عمل کو پال کر بہت پہاڑ کے برابر بڑا کر دیتا ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی نا, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, خرچ کرو جو چیزیں تمہیں پسند ہے اس میں سے خرچ کرو. تو صحابہ اکرام کے طرز عمل میں سے دیکھیے نا, یہ حضرت عمر کا طرز عمل ہمارے سامنے آیا. سیدنا ابو طلحہ زید بن سہل انصاری, سبحان اللہ, کیا ہی خوبصورت واقعہ ہے, تفصیل تو اس کی بڑی لمبی ہے. یہ آیت سنتے ساتھ کا اللہ کے نبی, یہ بئر رحا, مدینہ میں بڑے سارے کنویں تھے, ایک وہ کنواں بھی ہے مدینہ میں جو سیدنا عثمان نے لے کر دیا. مسلمان آئے نا, مکہ سے آئے مدینہ میں, مکہ میں تو زمزم کا پانی پیتے تھے, سبحان اللہ. تو زمزم کا پانی میٹھا شفا والا. مہاجر صحابہ جب مدینہ میں آئے تو مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آئی, پانی نہ راس آیا, بیمار ہو گئے, پیٹ خراب ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی خیر. تو مدینہ میں ویسے تو کوئی 30 کے قریب کنویں تھے, باغات تھے نا کھجوروں کے, 7 کنویں بھی تھے, لیکن ان میں سے کوئی 5-6 کنویں تھے جن کا پانی میٹھا تھا, باقیوں کا پانی میٹھا نہیں تھا, شفا بخش نہیں تھا, پانی ذائقے دار نہیں تھا, پانی تو تھا. اور ان میں سے سب سے جو اچھا میٹھا پانی تھا وہ تھا بئر روما کا, وہ یہودی کے پاس تھا. وہ ایک تو یہودی تھا, یہودی ہیں ہی سارے جو ہیں وہ کاروباری سوچ کے حامل, اور جب یہودیوں کے اندر وہ ایک دشمنی کی بھی فطرت جاگ اٹھی مسلمانوں سے, اس نے یہودی نے اپنے پہلے بھی پیسے لیتا تھا, اس نے پیسے بڑھا دیے, میرا پانی میٹھا ہے, بکتا ہے, چلتا ہے, پیسے بڑھا دیے.
تو مدینہ کے کنووں میں سے ایک کنواں تو وہ تھا جو سیدنا عثمان نے لے کر دیا، اور اس کی بھی کیا ہی کمال بات ہے، سیدنا عثمان کے اوپر تو انفاق کی بات کرے اور سیدنا عثمان کا ذکر نہ، ایسا تو ہو نہیں سکتا، سبحان اللہ۔ وہی جنگ تبوک جس میں وہ صحابی اس نے رات ساری ایک یہودی کے پاس جا کے مزدوری کی، جیسے میں نے کہا نا، یہ خرچ کرنا صرف امیروں کا، صاحب ثروت مال و دولت والے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ تنگ دست بھی خرچ کرے، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے نا۔ پیسے خرچ کرتے کرتے کسی بندے نے کوئی لگایا ہوتا ہے ماہانہ کوئی ایک سسٹم کسی مسجد مدرسے کو، اچانک وہ کہتا ہے او جی حالات بڑے تنگ ہو گئے نے، بس ہون میں نہیں دے سکتا۔ اور بھائی حالات تنگ ہو گئے تو اپنی باقی چیزوں میں کٹ لگاؤ، اپنی باقی اخراجات میں کٹ لگاؤ، اللہ کے حصے میں کٹ نہ لگاؤ۔ جس نے حالات ٹھیک کرنے ہیں اس کے حصے میں کٹ لگا رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ صحابی بھی تھا جس نے ساری رات کنواں چلایا، مزدوری میں اس کو ایک بک کھجوریں ملی، ایک مٹھی برابر اس کو مزدوری میں کھجوریں ملی۔ یہ کھجوریں بھی وہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور سبحان اللہ یہ غزوہ تبوک ہے، یہ وہی غزوہ ہے جس میں ابو بکر گھر کا سارا سامان لے آئے ہیں، عمر گھر کا آدھا سامان لے آئے ہیں، اللہ کے نبی اسی طرح مسجد میں جمعہ پڑھا رہے ہیں، تبوک کی تیاری ہو رہی ہے، 32,000 کا لشکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی ابھی پورا نہیں پڑھا، سفر بہت لمبا ہے، گرمی کا سفر ہے، افراد زیادہ ہیں، جنگ بڑی طویل ہو سکتی ہے، ابھی اور جہاد فنڈ چاہیے، چندہ چاہیے۔ چندہ مانگنے کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں، کہتے ہیں مولوی آٹا مانگتے رہتے ہیں، مولویوں کو کوئی کام ہی نہیں ہے، مانگتے رہتے ہیں۔ اور میرا نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بنانے کے لیے چندہ مانگا نا، میدان جہاد میں جانے کے لیے چندہ مانگا، لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا۔ مجھے بڑا معیوب لگتا تھا شروع میں، مجھے بڑی غیرت آتی تھی کہ میں کسی سے پیسے مانگوں، لیکن پھر ہمارے استاد انہوں نے بات سمجھائی، انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، یہ تو مسنون کام ہے۔ جب تو نے ممبر سنبھال لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لوگوں کو نصیحت کرے گا، واعظ کرے گا، تو جو کام رسول اللہ نے کیا یہ بھی تجھے کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے اندر صحابہ کو کہا کہ بھئی ابھی اور خرچ کرو۔ سیدنا عثمان ایسے درمیان میں بیٹھے ہیں، کہا اللہ کے نبی وہ شام سے آ رہے ہیں، میرا قافلہ آ رہا ہے، 700 ٹرالے چل رہے ہیں میرے۔ کتنے ٹرالے؟ 700 ٹرالے۔ پاکستان میں جو سب سے بڑا ٹرانسپورٹر ہے نا یہاں ساہیوال میں، قاسم فرشتہ، اس کے پاس بھی 700 ٹرالے نہیں ہوں گے۔ سیدنا عثمان کا اندازہ لگاؤ، 700 اونٹ، یعنی اونٹ اس وقت بھی اتنا ہی تھا جتنا آج ہے۔ میری 700 گاڑیوں کا قافلہ آ رہا ہے، اللہ کے نبی لدی لدائی آپ کی، گاڑیاں نہیں، گاڑیوں کے اوپر جو سامان ہے، ان اونٹوں کے اوپر جو سامان ہے وہ بھی آپ کا۔ کہا عثمان گھوڑے چاہیے، گھوڑے جنگی، سادی گاڑی نہیں چاہیے ہمیں، یہ مرسیڈیز پجارو، ہمیں ٹینک چاہیے لڑنے کے لیے۔ کہا اللہ کے نبی 300 گھوڑے بھی دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان گھوڑے دے دیے، ٹینک دے دیے، کھانے کو یہ جو قافلہ چلے گا ان کو راستے میں، رسد میں، ساز و سامان میں ان کو کھانے کو کچھ ہے۔ گھر گئے، سونا چاندی درہم و دینار جتنا اکٹھا کیا، مختلف روایتیں ہیں، جولی بھر کر لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے ڈھیر کر دی۔ اور میرے نبی ممبر چھوڑ کر اترے، دونوں ہاتھوں سے آ کر عثمان کو جپھی ڈالی، یہ سارے مجمع کے درمیان سے آ کر عثمان کو، واہ عثمان واہ، واہ عثمان واہ، کیا بات ہے عثمان تیری، جا آج کے بعد اللہ نے تجھے معاف کیا، آج کے بعد جو مرضی کر اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کیا۔ یہ وہ عثمان ہیں جن کے میں تذکرہ کر رہا تھا مدینہ کے کنووں کا۔ تو یہ ایک کنواں حضرت عثمان نے بھی لے کر دیا، وہ کنواں یہودی کے قبضے میں تھا، بئر روما اس کا نام تھا، وہ یہودی پیسے لے کر پانی دیتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یار کوئی اللہ کا بندہ یہ پانی ہمیں یہودیوں سے چھڑوا دے، یہ میٹھا پانی، مسلمان بیچارے مہاجر ہو کر آئے ہیں، پینے کو پانی راس نہیں آ رہا، کوئی بندہ ان سے کنواں ہمارا چھڑوا دے۔ سیدنا عثمان اٹھے، چپکے سے جا کے یہودی سے بات چیت کی، کہا یار بیچ دے۔ انہوں نے کہا نہیں بیچتا نہیں ہوں، میری روزی روٹی ہے، میرا تو بندوبست اس سے چل رہا ہے۔ عثمان نے کہا اچھا چل ایسا کرتے ہیں بٹوارا کر لیتے ہیں، آدھا تیرا آدھا میرا۔ اس نے کہا ہاں عثمان تو بڑا کاروباری آدمی ہے، دیکھا نا، عثمان بھی چاہتا ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ کاروبار کرے۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ پھر سوچا آدھا کیسے کریں گے، کیا وہ درمیان میں دیوار کریں گے؟ یہ آدھا کرنے کی تجویز جو ہے یہ کیسے پوری ہوگی؟ اس نے یہودی نے کہا اچھا ایسا کر، ایک دن تیرا ایک دن میرا۔ اس نے اپنے دماغ میں حساب لگایا، اچھا میں روپے کا دیتا ہوں، یہ کل کو 2 کا دے گا، میں کل 3 کا کروں گا، عثمان 4 کا کرے گا، میں 5 کا کروں گا، منوپلی ہوگی نا ہماری۔ اللہ اکبر، سودا کر لیا، جتنے بھی پیسوں کا تھا، 1 روپے کا تھا، حضرت عثمان نے 10 روپے میں آدھا خرید لیا، بیچتا نہیں تھا نا، آدھا خرید لیا، آدھا ہمارا، ایک دن تیرا ایک دن میرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آگے کہا اللہ کے نبی یہ کنواں آپ کا ہوا۔
اور سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا کہا؟ صحابہ کو کہا کہ اب سے یہ کنواں ہمارا ہے۔ اللہ اکبر۔ بے ایمان آدمی تھا نا یہودی، وہ سوچ بیچارہ بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عثمان نے مشورہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کر دیا، کہا جاؤ لوگوں، آج سے یہ پانی ہمارا ہے، یہ پانی ہمارا ہے مطلب تمہارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ انفق علیک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے مجھ پر خرچ کرو تاکہ میں تم پر خرچ کروں، یہ جو کچھ تم نے مجھے دیا ہے نا، جو میرے کہنے پر لا کے، یہ تمہارے لیے ہے۔ وہ یہودی کے گھر والوں نے بھی فری کھاتے میں سے پانی بھر لیا۔ یہودی کے اپنے گھر والے، انہوں نے دیکھا ہے ساڈا ابا ساڈا پڑا پیسے نہ دیندا ہے، اور عثمان نے مفت سے لوٹ سے لگائی ہوئی ہے، جڑا مرضی پڑھ کے 2 دنوں کا پڑھ کے لے جاؤ یار، کل تک اج ہی پڑھ کے لے جاؤ۔ وہ اگلے دن یہودی آ گیا، اس نے کہا یار لو، یہ تو کاروبار کہیں اور کر بیٹھا ہے، میں نے تو سمجھا تھا یہاں پیسے لگائے گا، اس نے تو کاروبار اللہ سے کر لیا۔ اس نے کہا یار باقی بھی آدھا لے لے۔ حضرت عثمان نے بھی پھر شرط لگائی۔ عثمان نے کہا بھائی نہ پیسے نہیں، باقی کا آدھا میں لیتا ہوں، یہ 7 والا باغ بھی دینا پڑے گا۔ اس کے بھی پیسے لگا، 6000 دینار کا سارا کنواں تھا، اس نے 40,000 مانگ لیا، کہا اچھا ٹھیک ہے میں باغ بھی دیتا ہوں، 40,000 کا دے دو۔ حضرت عثمان نے ایک نہیں سوچی، کہا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس کنویں کا پانی پسند ہے، اس کنویں سے آ کر پانی پیا کریں گے، تیری زمین پر قدم رکھنا گوارا نہیں مجھے اپنے نبی کا، تو یہ زمین ہی چھوڑ، یہاں سے دفع ہی ہو، صرف کنواں نہ چھوڑ، ساری آس پاس کی زمین بھی چھوڑ نکل جا۔ وہ مزرعہ بئر عثمان کا آپ چلے جائیں نا، وادی عقیق میں مدینہ، اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے، ہم بھی مدینہ کرتے رہتے ہیں، جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، حج عمرے پہ جاتے ہیں، زیارتیں بھی کرتے ہیں مدینے میں۔ ہمارا تو حال ہی وہ ہے کہ زیارتوں پہ بھی جاتے ہیں، وہاں مدینے میں بھی لائٹیں دیکھ کے آ جاتے ہیں، دکانیں دیکھ کر آ جاتے ہیں، وہ جی فلاں بازار دیکھا سی، فلاں بازار دیکھا سی، اور وہ مدینہ کی مسجدیں تو دیکھی نہیں، مدینہ کے وہ کنویں تو دیکھے ہی نہیں، مدینہ کے وہ باغات تو دیکھے ہی نہیں۔ کس کو پتہ ہے کہ مدینہ میں وہ کون سے باغات تھے، کون سے جو کنویں تھے؟ بئر غرض کا پتہ ہے کسی کو؟ وہ کنواں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، جنت کا کنواں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پانی پسند تھا، آپ اسے غسل فرمایا کرتے تھے، آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے بئر غرض کے کنویں سے غسل دیا جائے۔ یہ بئر روما، اس کا نام بعد میں بئر عثمان پڑ گیا۔ خیر بہت سارے کنویں ہیں، بئر شفا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خرید لیا، باغ بھی ساتھ خرید لیا، 4 کلومیٹر لمبا باغ ہے۔ کبھی آپ جائیں تو وادی عقیق میں مسجد قبلتین سے شمال کی طرف کو رخ کریں تو وہ باغ ہے، 4 کلومیٹر تقریباً، اس طرف دونوں طرف 4 کلومیٹر مربع میں بڑا باغ ہے۔ 550 سے زیادہ کھجور کے اس میں درخت لگے ہوئے ہیں، اور ان کھجور کی کمائی سے آج بھی مدینہ کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے۔ آج بھی اس کا جو کمائی ہے، آمدن ہے، وہ حضرت عثمان کے کھاتے میں آتی ہے، اور حضرت عثمان کا وقف، حضرت عثمان 2 طرح کے حضرت عثمان کے وقف ہیں، لوگ اس کو مکس کر دیتے ہیں۔ جب میں وہاں گیا نا تو میں نے وہاں پر جو وقف عثمان کے، وہاں نادر کہتے ہیں، نادر عربی میں مسئول کو، جو اس کا انچارج ہوتا ہے اس ٹرسٹ کا، تو میں نے پوچھا یہ مدینہ میں وہ جو داؤدیہ محلہ ہے، اس محلے کے سامنے ایک وہ ہوٹل بھی ہے، فندق عثمان بن عفان وقف ہوٹل، تو مجھے بہت سارے لوگوں میں یہ غلط فہمی بھی ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ وہی حضرت عثمان کے ہی اس پیسوں سے بنایا گیا ہے، لیکن اس کا حضرت عثمان سے تعلق نہیں ہے۔ وہ آج سے کوئی 300 سال پہلے مراکش کے کچھ تاجروں نے اکٹھے ہو کر حضرت عثمان کے نام سے ایک وقف بنا دیا تھا، وہ ایک ٹرسٹ الگ ہے، وہ جو ہوٹل بنا ہوا وہ ایک ٹرسٹ الگ ہے۔ لیکن ان پیسوں سے، حضرت عثمان کے ان پیسوں سے آج بھی بہت سارے خیراتی کام ہوتے ہیں۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اتنے 100 سال، 1400 ساڑھے 1400 سال گزر جانے کے بعد حضرت عثمان کا صدقہ جاریہ چل رہا ہے، اور یہ صدقہ جاریہ کس وجہ سے؟ وقف کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ وہ بئر روما وقف کر دیا، آج بھی اس میں پانی آتا ہے، میں نے وہ کنواں دیکھا ہے۔ اب تو وہ اس کنویں کو وہاں رینوویشن کے لیے انہوں نے سیل کیا ہوا ہے، لیکن 2-3 سال پہلے تک وہ کنواں وہاں اس میں موٹریں لگی ہوئی تھی، آج بھی اس میں سے پانی آتا ہے، پانی چلتا ہے۔ ایک کنواں ابو طلحہ نے بئر ہا، جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا، وہ باتوں میں بات رہ گئی۔ بئر ہا، ابو طلحہ انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ابو طلحہ نے کہا اللہ کے نبی یہ کنواں، اور یہ کنواں بھی وہ ہے جو بالکل مسجد نبوی کے سامنے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی مسجد نبوی کے سامنے۔ آج کی مسجد نبوی کے تو اندر ہی آ گیا ہے۔ مسجد نبوی کی توسیع اب تو اتنی ہو گئی ہے کہ جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پورا شہر مدینہ تھا نا، اب وہ مسجد نبوی میں آ چکا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں کہا قرب قیامت یہ جو میری مسجد ہے یہ احد پہاڑ کے کنارے تک جا لگے گی، یہ مسجد اتنی بڑی ہو جائے گی۔ مسجدیں اگر خیر پر قائم ہو نا تو مسجدیں پھیلتی ہی ہیں، اسی طرح ہی پھیلتی ہیں۔ اللہ کے گھروں کی یہ شان ہے کہ اللہ کے گھر چھوٹے رہتے نہیں، اللہ کے گھر بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ تو مسجد نبوی میں اب تو وہ آ گیا ہوا ہے۔
وہی بات ہے، شوق کی بات ہے، کسی کو شوق ہو کوئی واقعی زیارتوں کا تو وہ کبھی جائے۔ تو ابو طلحہ انصاری کا وہ جو باغ تھا نا، جس باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھتے تھے، ٹھنڈی کھجوریں تھیں، ٹھنڈا میٹھا پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں میں کبھی پاؤں لٹکا کر بیٹھ جاتے، کبھی ابو بکر عمر عثمان کو ساتھ لے جاتے، وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے اچھی اچھی۔ تو ابو طلحہ انصاری نے کہا اللہ کے نبی مجھے اپنی مال و دولت میں سے، کل جمع پونجی میں سے اپنا یہ باغ سب سے زیادہ پسند ہے، میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ باغ دیتا ہوں مطلب زمین نہیں دیتا ہوں، اس میں لگا ہوا، اس میں پودوں سمیت کھجوروں سمیت سارے درخت میں وقف کرتا ہوں۔ چلو اگر کسی کو کبھی توفیق ہو اور جائے وہ، پھر کبھی اللہ تعالیٰ لے جائے آپ کو بھی مجھے بھی، پھر ہم جائیں مدینہ میں زیارت کریں باقی چیزوں کی بھی، تو آپ جائیے گا۔ باب جو مسجد نبوی کا باب ملک فہد ہے، 21-22 نمبر جو گیٹ ہے، 21-22 نمبر گیٹ کے درمیان جو پلر ہیں، ان پلروں کے درمیان وہاں پر جب آپ کبھی، وہ قلین بچھا ہوتا ہے ویسے، وہاں پر قلین اٹھائیں گے، وہاں پر اس طرح 3 دائرے لگے ہوئے ہیں، ان 3 دائروں کے نیچے یہ کنواں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھا، اور ابو طلحہ انصاری نے کھڑے کھڑے یہ کنواں وقف کر دیا۔ اور کس طرح وقف کیا؟ یوں مسجد سے نکلے، دروازے سے کھڑے ایپنی بیوی کو آواز لگائی، او میں طلحہ باہر آ جا۔ نے کہا کیا ہو گیا؟ کھڑے کھڑے کدھر؟ باہر آ جا، کدھر جانا ہے؟ سفر تیاری؟ کہا نہیں باہر آ جا، یہ اب اللہ کا ہوا، یہ باغ، اس باغ کے اندر کنواں، اس میں ہمارا گھر، یہ سب اللہ کا ہوا۔ کہا بچے روٹی کھا رہے تھے وہ تو کھا لینے دے، کہا ان کے منہ میں جو کچھ ہے وہ بھی نکال دے، میں نے اللہ کے نبی سے سودا کر لیا۔ بیٹے کے منہ میں جو کھجور کا دانہ ہے وہ بھی یہیں چھوڑ کر باہر آ جا، بس یہ ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ وہ بھی اللہ والی تھی، ساتھ دینے والی تھی۔ کہاں آج اللہ تعالیٰ ایسے خاوند بیوی ایسے مثالی جوڑے ہوں؟ اب تو بہت سارے لوگ، خاوند صدقہ کرنا چاہتا ہے، بیوی ڈراتی ہے، وہ بھوکے مر جائیں گے، اور رہن دے اجے نہ کر، وہ فلاں بھی یہ بھی۔ تو یہ صدقہ اللہ کے راستے میں دینا، اپنی پسندیدہ چیز کو دینا، یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، جنت کے قریب لے کر جاتا ہے، اور یہ صرف اللہ کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے۔ بڑے بڑے پیسوں والے، بڑے بڑے سیٹھ، بڑی بڑی سہولتیں اور بڑی بڑی لگژری عیاشیاں رکھنے والے، خرچ کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اور کئی ایسے ہیں، اللہ اکبر، ایک بزرگ کو میں جانتا ہوں، فوت ہو گئے، جس دن ان کو یہ پتہ چلا نا کہ مجھے پتہ چلا ہے ان کی شہادت کا، تو انہوں نے میرے سے وعدہ، انہوں نے کہا میرا نام نہیں لینا کبھی، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ٹھنڈا فرمائے۔ یہ جو حدیث ہے نا جو میں نے شروع میں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ روزانہ صبح 2 فرشتے بھیجتا ہے، تو وہ دعا کرتے ہیں، جس نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں اللہ اس کو اور دے، جس نے خرچ نہیں کیا اللہ اس کے پاس جو ہے اس کو بھی تلف کر دے۔ تو وہ صبح فجر کی نماز کے بعد نا منڈی جاتے تھے، یہ جو ہمارے ادھر سبزی منڈی ہے، سبزی منڈی جاتے تھے، وہاں سے وہ پھل لیتے تھے، اور وہ پھل لے کر واجبی سے یعنی منافع پہ رکھ کر وہ بیچ دیتے تھے، اور اس کمائی نہیں کرتے تھے، اس میں سے جو پیسے 100 روپے کا کیلا لیا نا، 100 روپے کا ہی بیچ دیا، اب اس بیچے ہوئے 100 روپے کو صدقہ کرتے تھے۔ کہتے تھے ایک تو میں اس میں اپنی محنت شامل کرنا چاہتا ہوں، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں محنت کر نہیں سکتا ہوں، تو میں نے 100 روپے صدقہ تو کرنا ہے، میں 100 روپے کو ایک دفعہ تجارت میں سے گزارنا چاہتا ہوں، کاروبار میں سے گزارنا چاہتا ہوں، اور پھر وہ 100 روپے صدقہ کرتا ہے روز۔ وہ کہتے تھے میرا روزانہ کا معمول ہے، اشراق سے پہلے میں صدقہ کرتا ہوں، اور ان کی زندگی میں بہت ساری برکتیں دیکھی میں نے۔ تو یہ اچھی سنتیں، اچھے طریقے ہیں جو ہمیں اپنانے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتوں میں ایک بندہ تھا، لمبا واقعہ ہے، بات لمبی نہ ہو جائے، وہ اپنے مال کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ وہ اپنے کاروبار پر، اپنے باغ پر خرچ کرتا تھا، ایک حصہ اپنے بچوں میں دیتا تھا، اور ایک حصہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا تھا۔ تو میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر خرچ کرنے کو دگنا تگنا بڑھا دیتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خرچ کرتے تھے، آندھی کی طرح خرچ کرتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے ہی چلے جاتے، اپنے دونوں ہاتھوں سے خرچ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خرچ کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہمیں بخیلی اور کنجوسی سے بچائے۔ کمال تو یہ ہے، اپنے لیے تو سارے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تعارف ہمارے لیے کیا ہے؟ اماں خدیجہ نے ہمارے سامنے جو پہلا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا، وہ کیا ہے؟ وَتَحْمِلُ الْكُلُّ، آپ دوسروں کو کما کر دیتے ہیں، دوسروں کمائے بندہ صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے۔ آپ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جو نہیں کما سکتا، آپ ناداروں کا، بیواؤں، یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور پھر ہمارے بہت سارے لوگوں کو نا یہ الجھنیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی پتہ نہیں فلاں لگتا ہے کہ نہیں لگتا، انہوں کھوائیے کہ نہ کھوائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودیوں کو بھی کھلایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، بیمار بچہ ہو گیا یہودی کا، حالانکہ دشمن تھا، اس کی تیمارداری کو چلے گئے۔
وہ ثمامہ بن اسال نے کھانا بند کر دیا مکے والوں کا، اللہ نے کہا روٹی نہ بند کر یار، بے شک مشرک ہیں، دشمن ہیں، ان کی روٹی نہ بند کر۔ وہی جو کنواں حضرت عثمان نے لیا بیر روما، ہو سکتا تھا نا کہ کہتے مسلمانوں کے دن میں مسلمان لیں گے، یہودی اپنے یہودی سے لے لینا، نہیں، انہوں نے کہا جس دن میں ہم نے کنواں کھولا اس دن میں یہودی مسلمان عیسائی سب لیں گے اس میں سے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں انسانیت کے ناطے ساروں کو کھلاؤ، اور چھوٹے سے چھوٹا صدقہ، وہ حدیث بھی مشہور آپ نے سنی ہوئی ہے نا، وہ کتے کو پانی پلایا، کتے کو پانی پلانا کیا ہے؟ اصل میں وہ صدقہ ہے، آخری وقت میں صدقہ۔ ایسے عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت ہے، حکماً مرفوع ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ کے حضور، ایک پرانے دور میں ایک بندہ تھا بڑا عابد زاہد، 60 سال اس نے عبادت کی، عبادت کر کر کے اس نے نام کمایا۔ کسی دن اس عبادت خانے میں ایک آ گئی خاتون، اس نے اس کو بہلایا پھسلایا، گناہ کر بیٹھا۔ اب اس کو غیرت آئی، اس کو غصہ کہ یار میں اتنا عابد زاہد، اتنا پارسا، اور اس عمر میں آ کے میرے سے گناہ ہو گیا۔ وہ پاگل ہو گیا مراد یعنی اس کو اپنے اوپر شرم بڑی آئی، اور وہ اپنے گرجے سے اپنی عبادت گاہ سے نکل گیا، روتا رہا، اپنے رخسار پیٹتا کہ ہائے مجھ سے کیا ہو گیا، یہ وہ فلاں 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 فلاں، بازار میں چوک میں جا کے بیٹھ گیا۔ لوگوں نے کہا یار حوصلہ کر، کوئی نہیں، توبہ کر، اللہ تجھے معاف کر دے گا، کوئی نہیں۔ تو کسی نے اس کو جو ہے نا وہ دے دی، روٹی ایک دے دی، کہا یار پانی پی، روٹی کھا، کوئی تھوڑا حوصلہ کر، کوئی بات نہیں، بندہ انسان ہے، غلطی گناہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو اس نے روٹی دی نا، اس نے اپنی روٹی میں سے بھی نا آدھی روٹی توڑی، آدھی اپنے کھانے کے لیے رکھی، آدھی اس نے دے دی کسی اور ساتھ والے مسکین کو، فقیر کو، کہ آدھی تو کھا، اور مر گیا۔ اور اتنا اس کو دکھ تھا، قلق تھا اپنے گناہ پر کہ وہ اس دکھ سے مر گیا۔ اللہ کے حضور پیش ہوا تو فرشتوں نے کہا بھئی اس کا آخری عمل تو گناہ تھا، اس کا آخری عمل تو اتنا بڑا جرم تھا، اس کا کیا کریں کھاتے میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے آخری وقت میں جو آدھی روٹی صدقہ کی تھی نا، میرے بندے کو کھانا کھلاتا، اس وجہ سے اس کا آخری عمل صدقہ لکھو اور اس کو بخش دو۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے یہ صحیح روایت موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آخری وقت میں چھوٹے چھوٹے صدقوں کو، ایک بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتا تو کیا لے کر آیا؟ وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دائیں بائیں دیکھے گا، جہنم، آگ، عذاب، لمبا واقعہ اس میں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے ایک کھجور صدقہ کی تھی، کوئی ایک کھجور، اتقوا النار ولو بشق تمر، تو نے کوئی ایک کھجور صدقہ کی ہوتی، میں تجھے ایک کھجور کے صدقے کی وجہ سے اس آگ کے عذاب سے بچا لیتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صدقات میں بھائیوں، صدقہ اس چیز کا کرنا چاہیے جس چیز کی ضرورت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے پانی پلانے کے صدقے کو سب سے زیادہ ضروری، سب سے زیادہ فضیلت والا قرار دیا ہے۔ اور صدقے سے نا ایک اور بڑا سمجھنے کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے داووا مرضاکم بالصدقہ، اور اس حدیث کے بارے میں امام ذہبی نے اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء میں کچھ واقعات بھی لکھے ہیں، ایسے واقعات جس میں لوگوں کو لاعلاج بیماریاں تھیں نا، تو انہوں نے اس بیماری میں صدقہ کیا تو اس صدقہ کرنے سے ان کی بیماریاں زائل ہو گئیں۔ اور یہ اس طرح کا تجربہ میرا اپنا ذاتی زندگی میں بھی ہے۔ ایک شخص تھا امریکہ میں، اور وہاں ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا، غالباً مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے کہ اس کو کوئی اس طرح کا مرض تھا، کوئی کینسر کی طرح کا جس میں اس کا علاج ممکن نہیں تھا۔ اس نے وہاں سے فون کیا یہاں پاکستان، اس نے کہا جی اس طرح میرا یہ مسئلہ ہے، اور مجھے یہ دل میں خیال آیا ہے کہ میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہیں، میں وہ صدقہ کرتا ہوں، اور میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں بہترین جگہ پر۔ اور اس نے اس صدقے کے لیے کہا کہ یہ کسی مجاہد کو دے دو، ایسا کوئی مجاہد، کشمیر کا جہاد اس وقت بڑے عروج پر تھا، تو اس نے کہا کہ کشمیر میں کسی لڑنے والے مجاہد کو میرا یہ جو ہے نا یہ پیغام پہنچا دو، یہ صدقے کے پیسوں سے اس کو کچھ سامان پہنچا دو کہ وہ جب مارکے میں ہوگا نا، جب جہاد کے میدان میں ہوگا، جنگ لڑ رہا ہوگا، اس وقت وہ میرا نام لے کر اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے گا، اور یقیناً اس کو شفا ہو گئی۔ تو اس طرح میرے بھائیوں صدقہ کرنے کے بہت سارے فضائل اور بہت سارے فوائد ہیں، تو ہمیں اپنے پریشانیوں، اپنے دکھوں کا جو مداوع ہے وہ صدقات و خیرات سے کرنا چاہیے۔ اور اس وقت جو اہل فلسطین ہیں ان کی مدد بھی ہم پر فرض ہے۔ ویسے تو ہمارے اپنے پڑوس میں جنگ لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس جنگ سے محفوظ فرمائے۔ کافروں سے جنگ ہو تو ہم واضح طور پر کافروں کے خلاف بد دعا کرتے ہیں، مسلمانوں کی نصرت کی دعا کرتے ہیں۔
یہ وہ فتنہ ہے، یہ وہ آزمائش ہے کہ دونوں طرف مسلمان بھائی ہیں، دونوں طرف فتنہ ہے. ہم یہ بھی دعا نہیں کر سکتے اللہ ان کو ذلیل کر، ہم یہ بھی دعا نہیں کر سکتے اللہ ہمیں کامیاب کر. دونوں طرف افغانستان پاکستان کی جنگ کی بات کر رہا ہوں، وہ آپریشن لانچ کر دیا ہے ہمارے اداروں نے، ہماری فوج نے. ہماری بھی مجبوری ہے، ظاہری بات ہے، ملک کا دفاع، وطن کا تحفظ ضروری ہے، وہاں سے بھی شرارتیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس جنگ کو بھی جو ہے نا، اس فتنے کو ختم فرمائے. لیکن فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس میں آپ کے سامنے یہاں پر ہمارے پاس مہمان آئے تھے فلسطین سے، تو انہوں نے بھی یہ بات کی. انہوں نے کہا جو ہیومینیٹیرین ایڈ ہے وہ تو قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، ورلڈ جو قوانین ہیں، عالمی قوانین ہیں، ان کو پورا کرتے ہوئے چلی جاتی ہے، لیکن وہاں کے مجاہد کی کلاشن میں جو گولی ڈالنے کے پیسے ہیں وہ کسی قانونی طریقے سے نہیں جا سکتے. اس کے لیے وہ چینل یہی ہے کہ وہاں کے القصام بریگیڈ کے وہ جو نمائندے ہیں وہ یہاں ہمارے پاس بھی آئے تھے، اور انہوں نے ہم سے بھی اپیل کی. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دے ہم اکٹھا کریں گے. اور اس میں میں نے اپنی طرف سے ان کو کہا کہ ہم انشاءاللہ اپنی مسجد کے لوگوں کے توسط سے آپ کو 10 لاکھ روپے اکٹھا کر دیں گے. تو 17 رمضان کو، 17 رمضان ویسے بھی غزوہ بدر کا دن ہے، اس دن انہوں نے دوبارہ بھی آنا ہے ہمارے پاس. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ 17 رمضان کو جب دوبارہ آئیں گے تو ہم اس وقت تک انشاءاللہ آپ کو یہ رقم اکٹھی کر دیں گے. تو اس مد میں آپ ضرور تعاون فرمائیے. باقی یہ مسجد کا پروجیکٹ ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. اس مسجد کے اندر بہت سارے لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ جی یہ تو مسجد تو اتنی بن گئی ہے، اس میں باقی کی جو چیزیں ہیں اس پر کہاں خرچ ہوگا. دیکھو بھائیو، یہاں فلٹر پلانٹ لگنا ہے، پانی کے صدقے سے بڑا کوئی اور صدقہ نہیں. اس پر بہت سارا لمبا بیان ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہاں اوپر ہم نے لنگر خانہ بھی بنانا ہے، یہاں بچوں کا مدرسہ ہے، تعلیم قرآن کا ادارہ ہوگا. یہ ساری چیزیں اس بات کی متقاضی ہیں کہ آپ اس میں بھرپور تعاون فرمائیں. یہ تو اللہ رب العالمین کا خاص فضل اور کرم ہے کہ ہم نے مسجد کے حوالے سے کوئی خاص اپیل نہیں کی، لیکن رمضان المبارک میں یہ کام ہم نے تیز کیا ہوا ہے تاکہ کنسٹرکشن ورک جلد از جلد گرے ختم ہو جائے اور ہم رمضان کے بعد اس کی فنیشنگ کا کام کر سکیں. اس کے لیے خطیر رقم کی ضرورت تو ہے ہی ہے. بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے مدد فرمائے. جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا وہ اس میں ضرور اپنا حصہ ڈالے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.